اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن پاک ایک ایسا شافی ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور قرآن پاک ایک ایسا جھگڑالو ہے جس کا قیامت کے دن جھگڑا قبول کیا جائے گا۔ اور جو شخص قرآن پاک کو آگے لے کر چلا، گویا قرآن پاک اسے جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جس شخص نے قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا تو قرآن پاک اسے جہنم کی طرف کھینچتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک کی اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے گویا اس نے اعلانیہ صدقہ کیا ہے، اور جس شخص نے قرآن پاک کو ایسا پڑھا گویا اس نے خفیہ صدقہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صدقے دونوں ہی بہتر ہیں، چاہے وہ خفیہ ہو چاہے وہ اعلانیہ ہو۔ اگر اعلانیہ ہے تو وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہے، اگر آپ نے خفیہ صدقہ کیا ہے تو وہ ریاکاری سے بچنے کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ تو بتائیں اللہ پاک نے کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ 4 کتابیں کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید ہے، اور 100 صحیفے 50 صحیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ تو بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں کیسی باتیں تھیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے مغرور بادشاہ، میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو پیسہ پر پیسہ جمع کرتا رہے، میں نے تو بلکہ تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو مظلوم کی فریاد مجھ تک نہ پہنچنے دے، بلکہ اس کا پہلے ہی حل نکال دے، کیونکہ میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ پاک ان کی بد دعاؤں کو ڈائریکٹ سنتا ہے، ان کی بد دعاؤں کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں کیسی باتیں تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں عبرت کی باتیں تھیں۔ ایک بات ایسی تھی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو پتہ ہے کہ موت بر حق ہے، موت آ کر رہنے والی ہے، اس کے بعد بھی وہ ہنستا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، زیادہ نہ ہنسا کریں، کیونکہ اس سے دل مر جاتا ہے اور چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک اور بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں یہ بھی تھی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے پتہ ہے کہ قیامت کا دن برپا ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، اس کے بعد بھی وہ نیک اعمال نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض سزاؤں کی سیر کرائی گئی، جن میں سے ایک سزا ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو فرشتوں نے لٹایا ہوا ہے، اور ایک فرشتہ اس کے سر کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ ایک بہت بھاری پتھر اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، اور اس کا سر کچل جاتا ہے، اور وہ ایک خوفناک چیخ مارتا ہے۔ اتنے میں فرشتہ جاتا ہے، وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے، دوبارہ اس کا سر جڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ دوبارہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، اور اس کا سر دوبارہ کچل جاتا ہے، اور ایک خوفناک آواز نکالتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، یہ کون شخص ہے جس کو اتنی دردناک تکلیف دی جا رہی ہے؟ تو معلوم ہوا یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا، قرآن پاک کو یاد کیا تھا، اور پھر اس کو بھلا دیا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک کو بھلانا اتنی سخت سزا ہے، تو جس شخص نے بھی قرآن پاک کو حفظ کیا تو قرآن پاک کو یاد کرے، قرآن پاک کو بھلائے نہیں، چاہے وہ قرآن پاک کی ایک آیات ہی کیوں نہ یاد کی ہو، ایک آیات یاد کی ہے تو اس کو یاد رکھو میرے بھائیوں۔ قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ہمیں
قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے اور دوسروں کو قرآن پاک سکھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے دل صاف کرنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ